اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ لام الامر الجازم الرابع لام الطلبیہ وہی دالۃ علی الامر نحو لینفق ذو سعۃ من سعتہ۔ آج کی بحث جو ہے ہماری کل سے ہی متصل ہے۔ کل ہم نے یہ کہا تھا کہ 5 چیزیں ہیں ایسی کہ جو فعل مضارع کو ایک فعل مضارع کو جزم دیتی ہیں: طلب، ٹھیک ہے، اور لم لمہ لام امر لائے نہیں۔ تو 3 چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، طلب اور لم و لمہ، ہے نا۔ آج چوتھی چیز لام امر اور 5ویں چیز لائے نہیں ہے۔ بہت آسان ہے، اور آج جو ہے وہ چاہے ان دونوں کی مثال ہو، لام و لائے نہیں، یا اس کے بعد جو ہے وہ جو 11 چیزیں ہیں کہ جو 2 فعل کو جزم دیتی ہیں، ان سب کی بس مثالیں ہیں۔ تو آپ کو آج کچھ نہیں کرنا ہے، بس صرف مثال پہ غور کرنا ہے اور محل شاہد کہاں پہ ہے اس کو جو ہے وہ معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کچھ ایسا مطلب ہے نہیں کہ جو الگ سے بیان کیا ہے، بس آپ یہ دیکھیے کہ بہت چھوٹا درس ہوگا، مختصر درس ہوگا، مگر یہ کہ جو شواہد ہیں اس پہ غور کیجیے گا کہ کہاں پر فعل مضارع جو ہے وہ مجزوم ہو رہا ہے، واضح ان شاء اللہ۔ تو آج کچھ الگ سے مطلب نہیں ہے کہ جس کو بیان کیا جا سکے۔ کہ لام الامر الجازم الرابع اللام الطلبیہ، اس کو جازم رابع کیوں کہہ رہے ہیں؟ چونکہ اس سے پہلے 3 جازم کی گفتگو گزر چکی: طلب، ٹھیک ہے، لم اور لمہ۔ تو یہ جازم رابع ہے، اور وہ ہے لام الطلبیہ۔ وہ ہے دالۃ علی الامر، لام طلب وہ کہ جو امر کے اوپر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ نحو لینفق، یعنی جب یہ لام آتا ہے تو وہاں پر جو آپ معنی کریں گے نا، معنی کریں گے وہ امر کا معنی کریں گے، یعنی کرو، ہاں۔ جیسے اب یہاں پہ دیکھیے محل شاہد کیا ہے، لینفق پہ لام امر آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ ینفق یعنی انفاق کرتا ہے یا کرے گا وہ مرد، یہ معنی آپ نہیں کریں گے، بلکہ کیا امر کا معنی کریں گے، کیا کہ انفاق کرے یا انفاق کرو، بس ان شاء اللہ۔ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، کہ اگر کوئی پیسے والا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ اپنے وسعت کے حساب سے انفاق کرے، واضح ان شاء اللہ۔ تو دیکھیں اہم محل شاہد کیا ہے کہ لام امر داخل ہوا ہے اس کے اوپر، فعل مضارع کے اوپر، اس نے جزم دیا فعل مضارع کو، ٹھیک ہے، شاہد واضح ہوگی جی۔ ابھی دعا، اور کبھی کبھی یہی ہوتا ہے کہ لام امر ہے لیکن لام امر میں آپ کو کیا کرنا ہے، معنی وہاں دعا کا کرنا ہے، ٹھیک ہے، دعا کو دلالت کرے گا۔ لام امر ہے کبھی طلب پہ دلالت کرتا ہے، کبھی دعا کے اوپر۔ تو ابھی اس سے پہلے امر کی مثال تھی طلب کی، اور یہاں پر دعا۔ جیسے کیا ہے، لیقضی علینا ربک، لیقضی علینا ربک کا مطلب کیا ہے، تاکہ پروردگار ہماری حق میں کیا کرے، فیصلہ کرے، یعنی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار یہاں تک کہ ہمارے حق میں اللہ جو کیا ہے فیصلہ کرتے ہیں، بہت انشاءاللہ۔ یہاں پر بھی دیکھیے محل شاہد کیا ہے کہ لام ناہی وہ ہے، لام امر ہے، لام طلب ہے کہ جو دعا کے معنی میں، ٹھیک۔ 5ویں چیز کہ جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتی ہے وہ کیا ہے، لا الطلبیہ، لا الطلبیہ، کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، لا ناہیہ بھی کہتے ہیں، واضح ان شاء اللہ۔ اچھا، ہم اب تک پڑھتے آئے ہیں کہ لا ناہیہ، لام امر، یہاں پر یہ لام الطلبیہ کہہ رہے ہیں، لا الطلبیہ کہہ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نہیں ہو یا امر ہو، یہ سب کے سب جو کیا ہے طلب کے ہی معنی میں آتے ہیں، واضح ان شاء اللہ۔ سب میں طلب کا معنی بہرحال پایا جاتا ہے۔ وہی دالۃ علی النہی، اور یہ لا کبھی ہوتا ہے کہ کبھی اس پہ داخل ہوتا ہے فعل کے اوپر اور اس کو مجزوم کرتا ہے، مگر معنی جو کیا ہوگا اس سے نہیں کا نکلے گا، نفی کا، ٹھیک ہے۔ لا تشرک باللہ، اللہ کا شریک قرار نہ دو، دیکھیں نہیں کا معنی لا تشرک، تو محل شاہد کیا ہے کہ لا کے ذریعے سے فعل مضارع مجزوم ہوا ہے یہاں پر۔ ابھی دعا کبھی کبھی ہوتا ہے کیا کہ یہ دعا کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لا تواخذنا، کہ پروردگار ربنا لا تواخذنا ان نسینا، اگر ہم کسی عمل میں بھول جائیں کسی چیز کو، او اخطأنا، یہ پوری قرآن مجید کی آیت ہے، یا پھر ہم نے اگر کوئی خطا کی تو ہمیں کیا کرنا، مواخذہ ہمارا نہ کرنا، تو یہ دعا ہے۔ فہذی خلاصۃ القول فیما یجزم فعلا واحدا، کہہ رہے کہ یہ خلاصہ قول ہے ان چیزوں کے، کہ ان عوامل کے کہ جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ اس لا ناہیہ کا بھی وہی حکم ہے جو اس میں طلب میں گزرا ہے، کیا تو اس کا حکم تھے بہت سے، جیسا کہ اس میں کہا کہ اگر اس کو ہٹا کے ان لا لانا
لا کر معنی درست ہوتے ہوں تو تب عمل کرے گا. تو اس کا بھی کچھ اس طریقے سے حکم ہے. فرق کیسے کریں گے؟ لائے ناہیہ میں اور نام طلبیہ میں فرق کیسے کریں گے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ابھی اس میں طلب میں بھی لا کی بات کی ہے نا انہوں نے, تو وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ دونوں مشابہت ایک ہی ہے, دونوں ایک چیز ہی ہیں. نہیں, وہاں پہ طلب میں نا یہ تھا کہ جو ہے وہ جواب کے لیے استعمال ہو رہا تھا, یہاں پہ جواب کے لیے نہیں ہے. یعنی طلب کے جواب میں جو واقع ہو رہا ہے تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ جواب کا معنی جو درست ہونا چاہیے. یہاں پر جواب نہیں ہے, یہاں ڈائریکٹ جو لا داخل ہو گیا فعل مضارع کو اس نے مجزوم کر دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, وہاں پر ہم نے کیا کہا تھا کہ وہاں پہ یہ تھا کہ فعل مضارع مجزوم ہوگا جب جزا اور جواب والا نام. ہاں آسن تو وہاں پر یعنی شرط و جواب کہہ لیجیے آپ, یعنی کہہ سکتے ہیں کہ شرط و جواب. لیکن یہاں پر شرط و جواب نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیے معنی تو بات یہاں پہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, 5 وہ چیزیں ذکر کر دی کہ جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتی ہیں. اب بس پڑھنا ہے, شاہد کو ذکر کرنا ہے. 11 چیزیں ہیں کہ جن سے جو 2 فعل مضارع کو مجزوم کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ہاں. وہ اما ما یلزم فعلین وهو 11 اعداد, یہ کیا ہے 11 اعداد ہیں کہ جو فعل مضارع کو مجزوم کرتی ہیں. ہے ان یشاء یذہبکم. دیکھیے بس آپ وہ حروف دیکھتے جائیے, حروف کے سامنے نمبر بھی لکھا ہو, میرے میں تو لکھا, آپ کے میں لکھا ہے بس. ٹھیک ہے, تو یہ 11 آپ دیکھیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو محل شاہد ہو ان یشاء یذہبکم. ان حرف شرط ہے, ہاں, تو ایک جو فعل مضارع یشاء مجزوم ہے, دوسرا یذہب. واضح ان شاء اللہ. اگر پروردگار چاہے تو تمہیں اڑا لے جائے, ختم کر دے. اس طریقے سے وہ اینما تکونوا یدرککم الموت. ٹھیک ہے, یہ مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پہ شاہد کیا ہے کہ تکونو ایک فعل ہے فعل مضارع کے جو مجزوم ہو رہا ہے, اور دوسرا یدرک. ٹھیک, تیسرا وایو, ہاں وایہ وایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. یہ بھی ظرف ہے. یہاں پر جو کیا ہے ایک ہی فعل کا ذکر کیا ہے. دیکھیں ایہ میں اب یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی جب 2 فعل کو مضارع کو وہ کرتا ہے مجزوم کرتا ہے, یہاں پہ ایک ہی ہے, تو کہہ رہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے کہ 2 کو ذکر کرے, 2 کو مجزوم کرے, مگر یہاں پر دوسرا فعل نہیں ہے. واضح ان شاء اللہ. اب دیکھیں وایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی, یہاں پہ ایک ہی تدعوا فعل مضارع مجزوم ہوا ہے. اس طریقے سے من ہے کہ جو 2 فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے. من یعمل سوءا یجزی بہ. ٹھیک ہے, بس فرق یہ ہے کہ من جو کیا ہے یہ ذوی العقلاء کے لیے استعمال ہوتا ہے, جو عقل رہتے ہیں, جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں. دیکھ جیسا کہ من یعمل سوءا یجزی بہ, جو برا کام کرے گا اس کو کیا کرے گا, پروردگار سزا دے گا. تو یہ جانوروں کے لیے نہیں بات ہو رہی ہے. اگر کوئی عقل مند ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ گناہ کر رہا ہے, تو پروردگار اسے اس کی جزا اور سزا دے گا. محل شاہد کیا ہے کہ من کے ذریعے سے یعمل ایک فعل اور دوسرا جو کیا ہے یجزی بہ وہ مجزوم. جزا سزا دونوں ایک ہی معنی. جی ہاں, جزا دونوں کے معنی میں ہو سکتا ہے. جزا نیک عمل کیا ہے تو اس کی جزا ہے, ٹھیک ہے, اور برا عمل کیا ہے تو اس کے لیے جزا دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہم اردو میں نہیں کرتے ہیں, ہم اردو میں نہیں کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں. یعنی دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے, ایک اور بات یاد رکھیے, بس ایسی پڑھ کے نہ گزرتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے نا, یہ جو افعال ہیں ان میں سے یہ جو ادات ہیں کہ جو 2 فعل کو مجزوم کرتے ہیں, تو پہلا والا جو ہے کیا ہوتا ہے یہ بمنزلہ شرط ہوتا ہے, بمنزلہ سبب ہوتا ہے. دوسرا والا بمنزلہ علت اور بمنزلہ جواب ہوتا ہے اس کے. ٹھیک ہے, وہ ماں اس طریقے سے ماں ہے. بس فرق کیا ہے کہ من جو ہے وہ ذوی العقلاء کے لیے تھا, یہ عقلاء اور غیر عقلاء دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. یہاں پر البتہ ذوی العقلاء کے لیے کہ جو تم نیک عمل انجام دیتے ہو پروردگار اس سے آگاہی رکھتا ہے. محل شاہد تفعلوا ایک فعل مضارع, دوسرا یعلمہ کی شکل میں مجزوم. واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے مہما ہے چھٹا کہ جو 2 فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے. کا قول امرئ القیس, امرئ قیس کا شعر ہے, اغرک منی ان حبک قاتلی وانک مہما تعمر القلب یفعلی. ٹھیک ہے, شاہد اس میں یہ ہے, پہلے ترجمہ دیکھ لیں کہ
شاعر یہ کہہ رہا ہے اپنی محبوبہ سے، اس کو مخاطب کر کے، کہ تمہیں دھوکہ دیا ہے میرے حوالے سے کسی نے، کہ ان حب کے قاتل ہے، کہ تمہاری محبت جو ہے وہ مجھے قتل کرنے والی ہے. یہ کسی نے تمہیں دھوکہ دے رکھا ہے کہ تمہاری محبت میری قاتل ہے. وَأَنَّ کے مہما تَأْمُرِ الْقَلْبَ يَفْعَلُ، اور تم جو بھی اپنے دل کو حکم کرو گی وہ ایسا انجام دے گا. ٹھیک ہے، واضح ترجمہ واضح نہیں واضح؟ وَأَنَّ کے مؤنث کے لیے کہ تم جو بھی اپنے دل کو حکم کرو گی وہ انجام دے گا. محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد مہما میں اس کے ذریعے سے تعمری ایک فعل مضارع اس میں سے تعمرینا نون ہو گیا، حذف ہو گیا، اور دوسرا جو ہے یفعل میں فعل مضارع مجزوم ہے. ٹھیک ہے. متا یہ بھی دو فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے. شاہد یہاں پر جو ہے وہ ان ابن جلا و طلّہ الثناء متا عزا الامامت تعرفونی. محل شاہد کیا ہے کہ متا کے ذریعے سے عزائے، یعنی مطلب یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ یعنی جلا کا بیٹا ہوں، و طلّہ الثناء، اور مطلب روشن چہرے والا ہوں. دو ثناء کہتے ہیں سامنے کے دو دانت کو. ٹھیک ہے. متا عزا الامامت تعرفونی، جب میں امامہ اتاروں گا تو تم مجھے کیا کرو گے؟ پہچان لو گے. میں جی ہاں متا عزا الامامت، ہاں متا عزا الامامت تعرفونی. تو محل شاہد کیا ہے کہ متا کے ذریعے سے عزا ایک فعل مضارع، دوسرا جو کیا ہے تعریفونی میں اس میں تعریفوننی، تعریفو یعنی ایک یہاں پر نون جو ہے وہ حذف ہوا ہے، دونوں مجزوم ہیں. وہ ایانہ یہ بھی جو ہے وہ اس کے لیے زمانہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں زمان میں سے نہیں، اس میں مکان کے لیے ہوتا ہے. ہاں یہ شعر دیکھیے محل شاعر اذا النعجۃ الاجفاء كانت بقفرة فأيان ما تعدل به الريح تنزلي. فأيان ما تعدل به الريح تنزلي، یہ جہاں پر بھی ہوا جو ہے وہ معتدل ہوگی بارش ہو جائے گی. اب یہاں پہ اس سے پہلے اذا النعجۃ الاجفاء كانت بقفرة، اس کا مطلب مجھے نہیں معلوم. ناجا اس کو کہتے ہیں، اس کو مؤنث اور ناجا. اذا النعجۃ کہ ہماری کتاب میں جو ہے وہ بس وہی ایک تھا جو گھر پہ ہے میرے، تو میں نے مطالعہ جو کیا تو فَأَيَّانَ مَا تَعْدِلْ بِهِ الرِّيحُ تَنزَلِي کا مطلب یہ تھا، جو کہ جب محل شاہد ہے یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی بارش جہاں کہیں بھی ہوا معتدل ہو تو بارش ہو جائے گی. تو شاہد اس میں کیا ہے کہ تعدل ایک فعل مضارع اور تنزل دوسرا فعل مضارع ایانہ کی وجہ سے منصوب. وہ حیثما نوا حیثما تستقم یقدر لک اللہ یقدر لک اللہ نجاحا فی غابر الازمان. کیا کہہ رہا ہے شاعر کہ حیثما تستقم یقدر لک اللہ، تم جہاں بھی قیام کرو گے، جہاں بھی ٹھہرو گے، یقدر لک اللہ تو پروردگار عالم تمہارے مقدر میں کامیابی رکھے گا، لکھ دے گا کامیابی. یعنی تم جہاں بھی رہو گے، کہنے والا ہم آپ سے کہتے ہیں کوئی صلاحیت مند والا بندہ کہتے ہیں جہاں بھی رہو گے کامیاب رہو، گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم جہاں بھی رہو گے پروردگار تمہیں کامیاب کرے گا فی غابر الازمان، یعنی آئندہ والے زمانے مستقبل میں. ٹھیک ہے. محل شاید حیثوں کے ذریعے حیثما کے ذریعے سے تستقیم ایک اور یقدر دوسرا فعل منصوب. اس طریقے سے 10واں و ازما کے ذریعے سے وَإِنَّكَ إِذْمَا تَأْتِي مَا أَنْتَ عَامِلٌ بِهِ تُلْفِي مَنْ إِيَّاهُ تَأْمُرُ آتِيَةً. یعنی اس کا سمجھ لیجیے آپ کے خلاصہ بیت یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم کسی کو امر کرو گے، تمہارے امر کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ تمہارے امر کو سنتے ہوئے سامنے والا اس فعل کو انجام دے گا. ٹھیک ہے. وَإِنَّكَ إِذْمَا تَأْتِي مَا أَنْتَ عَامِلٌ، کہ تم جب بھی اپنے مطلب مقام معامری پہ رہ کر کسی کو اگر حکم دو گے تو تُلْفِ مَنْ إِيَّاهُ تَأْمُرُ آتِيَةً، تم جسے بھی کچھ لانے کا حکم دو گے، ٹھیک ہے، تو تمہارے اتنا مطلب عہدہ ہے کہ سامنے والا اس کو انجام دے گا. محل شاہد یہ ہے کہ ازما کے ذریعے سے تعطی ایک اور دوسرا جو ہے وہ تلفے. ٹھیک ہے. دونوں جو ہے وہ حذف حرف الا کے ذریعے سے مجزوم ہے. واضح انشاءاللہ.
آپ پینسل سے ہر ایک پہ نشان لگاتے جائیے گا، کیونکہ اگر اس میں سے آپ سے پوچھا بھی جائے گا تو یہی پوچھا جائے گا کہ محل شاہد جو ہے اس بیت میں تھوڑا سا یہ بیت دے دیا جائے یہاں پہ محل شاہد کیا ہے. تو ایک بار غور سے پڑھیے گا اور تاکہ فوراً جو آپ کو اس میں آ جائے. تو کہیں کہ یہاں پہ مضارع یہاں پہ مثال طور پر حذف حرف اللہ کی وجہ سے مجزوم ہے، اور یہاں پر حذف نون کی وجہ سے مجزوم ہے. یہ البتہ ذہن میں رہنا چاہیے. تو یہ اگر بیان بتا دیں گے تو ہاں یہ پہلا فعل مضارع، دوسرا یہ فعل مضارع کہ جو مجزوم ہوا ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ شمائل میں نہیں. وَأَنَّا كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَأَصْبَحْتَ أَنَّا تَعْتِهَا تَسْتَجِرْ بِهَا تجد خطبا جزرا ونارا نجحا. محل شاہد کیا ہے کہ انا میں انا کے ذریعے سے تعتیہا یہ ایک اور افن تستجر دو افن ایک اور تجد جو کیا ہے دوسرا. یہ فعل مضارع جو کیا ہے مجزوم ہوا ہے انا کے ذریعے سے. تجد تستجد ہے تستجر. اچھا تجد بھی تعتیہا فاصبحت انا تعتیہا فاصبحت نہیں فاصبحت انا تعتیہا تستجر بها تجد. ہاں ہو گیا. تو یہ جو ہے وہ کیا ہیں ہو گیا فہاذ الادوات. یہ 11 جو ادوات ہیں کہ جن کے ذریعے سے دو فعل جو کیا ہوتا ہے مجزوم ہوتا ہے. فہاذ الادوات التي تجزم فعلین. یہ دو ادوات ہیں کہ جو فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہیں. انا میں کیا تھا جی شاہد تعتیہ ہے ہاں تعتیہ اور تستجر اور تجد بس دو ہے. یہ دو جو ہے اس سے مجزوم ہے. ٹھیک ہے جی. وہی تعتے ہے ایک اور دوسرا جو ہے وہ تستجب جواب شرط. یعنی آپ جب بھی دیکھیں اگر اس میں سے اعراب آپ کیسے کریں گے یہی کہیں گے کہ یہ یعنی مثال طور پر انا تعتیہا تستجب کو کرنا ہے تو انا کہیں گے حرف شرط. ٹھیک ہے، اور تعتیہا پہلے والے کو کہیں گے یہ فعل شرط اور دوسرا جو کیا کریں گے اس کو جواب شرط کریں گے. یہ طریقہ ہے. فہاذ الادوات التي تجزم فعلین. یہ جو 11 ہم نے مثال کے ساتھ ذکر کی یہ وہ ہیں. ترکیب کرنے لگے تو پہلے مضارع ہی کریں گے پھر اس کو کہیں گے فعل شرط پھر جزا. جی جزائر ہاں پورا مکمل کرنا ہے. فہاذ الادوات التي تجزم فعلین کہ یہ جو ادوات ہیں جو 11 ہم نے ذکر کیے یہ وہ ہیں کہ جو دو فعل کو مجزوم کرتے ہیں. ویسمى الاول دیکھیں خود بتا رہے ہیں دیکھیں ویسمى الاول منهما شرطا ویسمى الثانی جوابا اور جزاء. آپ اس کو یا پھر دوسرے والے کو جواب کہہ لیجیے جواب شرط یا جزائے شرط کہہ لیجیے. واضح انشاءاللہ. جی اب سنیے وَإِذَا لَمْ تَصْلُحِ الْجُمْلَةُ الْوَاقِعَةُ جَوَابًا لِأَنْ تَقَعَ بَعْدَ أَدَاةِ الشَّرْطِ. ٹھیک ہے، وَجَبَ اقترانُهَا بِالْفَاءِ. اب بتا رہے دیکھیے کہ اب تک ہم نے یہ باتیں بتائی آپ کو کہ حرف شرط ہو جو دو فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہو تو ان میں سے پہلا جو کیا ہوگا یعنی فعل شرط اور دوسرا جو کیا ہے جواب شرط یا جزائے شرط ہوگا. اب کہہ رہے ہیں کہ سنیے کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ یہ حروف تو آئیں گے جو کہ دو فعل کو مجزوم کرتے ہیں مگر ان کے بعد جو ایسا جملہ آئے گا کہ جو کیا ہو کہ جو جواب یا جزا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے سنیے گا جو جواب اور جزا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر وہاں پہ کیا کریں گے تو کہہ رہے کہ اگر کبھی ایسا جملہ آئے کہ جو جواب و جزا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ان عادات کے بعد کہ جو دو فعل کو مجزوم کرتے ہیں تو آپ یہ کیجیے گا کیا آپ دو طریقے ہیں. یا تو سنیے یا تو آپ جو ہے وہ اس جملے کے اوپر کہ جو صلاحیت نہیں رکھتا
جواب یا جزا بننے کی، تو اس کے اوپر یا تو فا داخل کر دیں گے یا پھر جو کیا ہے ایزا کو داخل کر دیں گے. اور فا اور ایزا دونوں جو کیا ہے معنی کے اعتبار سے قریب ہیں. ٹھیک ہے، معنی کے اعتبار سے دونوں قریب ہیں، بس فرق یہ ہے کہ فا جو ہے وہ اسم اور فعل دونوں پہ داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایزا جو ہے وہ ایزا جس کو ایزا فجائیہ کہتے ہیں وہ مخصوص ہوتا ہے اسم کے اوپر داخل ہونے سے. یہ بس پورا مطلب ہے، یہ پورا مطلب ہے کیا کہ ہم نے کیا کہا، ہم نے یہ کہا کہ جب کبھی ہم نے کہا کہ دیکھیے اگر یہ ادات آتے تو دو فعل کو مجزوم کریں گے، لیکن وہ مجزوم تو وہاں کریں گے نا کہ جب وہ جملہ ایسا ہو کہ جو جزا یا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو. اور جزا اور جواب بننے کی صلاحیت کی ہم نے کیا کہا تھا، وہ پہلی والی بات یاد رکھیے، جزا اور جواب وہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پر سبب و مسبب کا ترجمہ آپ کرنا صحیح ہو، کہ ایک چیز اس کے سبب ہو دوسرا اس کے لیے مسبب ہو. ٹھیک ہے، یا شرط و جواب جزا کا مسئلہ ہو، ایک شرط ہو دوسرا اس کے لیے جزا بن رہا ہو، تو وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ پہلے والا جو ہے نہ اس کے لیے شرط ہے اور نہ اس کے لیے علت ہے، تو پھر آپ کیسے وہاں پر جواب و جزا کی ترجمہ کریں گے؟ تو مطلب یہ کہ یہ چیز جو کیا جزا جواب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو جب جزا و جواب بننے کی صلاحیت نہیں تو وہاں پہ کیا کریں گے، تو فا کو داخل کر دیں گے یا پھر جو کیا ہے ایزا کو داخل کر دیں گے. اور ان شاء اللہ سنیے وہ ایزا لم، اور یہ کب ہے اس کے موارد بتا رہے ہیں کہ کہاں پہ ایسے موارد ہیں کہ جہاں پر یہ جواب و جزا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ابھی دیکھیں کہ اذا لم تصلح الجملۃ الواقعۃ جوابا، کہہ رہے کہ جب کبھی جملہ ہو ایسا جملہ کہ جو واقع ہوا ہے وہ جواب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، کیا مطلب لأن تقع بعد ادات الشرط، ادات شرط کے بعد واقع ہو تاکہ اس کے بعد جو کیا ہے ادات شرط آئے وہاں پر. لأن تقع بعد ادات الشرط، کہ وہ جملہ انتقا میں ہیا کہ پلٹے گا جملے کی طرف، کہ جملہ کوئی ایسا آیا ہوا ہے کہ جو جس کے اندر جواب بننے کی صلاحیت نہیں ہے. کیا مطلب کہ اس پہ ادات شرط داخل ہو، جب ادات داخل ہوتا تب ادات شرط تب وہ جواب بنتا. یہاں پہ ادات شرط نہیں داخل ہو پا رہا ہے اس پہ، تو کیا کریں گے وجب اقترانها بالفا، تو واجب ہے کہ وہاں پر کیا کریں گے اس کو اس جملے کے اوپر فا کو داخل کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب کیسے سنیے وذالک، اور یہ کب ہے اذا كانت الجملۃ اسمیہ. ٹھیک ہے، یہ کب ہے کہ جب جملہ اسمیہ ہو. یا پھر اب دیکھیے یہ سارے باتیں بتا رہا اور ایک لفظ نشر مرتب یہاں پر آپ کو بہترین مثال ملے گی. یہ اپنے ذہن میں رکھیے، یہ جتنی چیزیں جتنے موارد ہیں ایک دم بالکل ترتیب کے ساتھ ہر ایک کی مثال بھی یہاں پر پیش کریں گے. سنیے گا وہ یہ کب ہے کہ جہاں جب جملہ جواب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. وذالک اذا كانت الجملۃ تو اسمیہ، یہ اس وقت ہے کہ جب جملہ اسمیہ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اتنی مثالیں جو ہم نے پڑھی ہر ایک میں فعل تھا. مطلب کیا ہے کہ جب جملہ فعلیہ ہوگا تب وہ جواب واقع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ ہو تو جواب واقع نہیں ہوگا. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر جملہ اسمیہ ہو تو پھر جواب واقع نہیں ہوتا. او فعلیہ فعلھا طلبی، ٹھیک ہے، یا پھر فعل جملہ فعلیہ ہوگا لیکن اس کا فعل کیا فعل طلب ہو. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب امر ہو اس کے اوپر. ہاں ٹھیک ہے، او جامد، یا پھر کیا ہے اسم جامد استعمال ہوا وہاں پر. ہاں، او منفی بلن، یا پھر کیا ہے اس کو اس کی نفی ہوئی ہو کس ذریعے سے لن کے ذریعے سے. او ما، یا پھر اس سے ملا ہوا ہے تو اس کے اوپر ما داخل ہوا ہو. او مقرون بقد، یا پھر اس کے اوپر کیا ہے وہ ملا ہوا ہے قد کے ذریعے سے یا حرف تنفیس سین و صوفہ کے ذریعے سے. یہ ساری کتنے موارد ہو گئے گنیے. جملہ اسمیہ 1، ٹھیک ہے، فعلیہ اور فعل اس کا طلبی ہو 2، جامد ہو 3، منفی بلن ہو 4، اور ما اس پہ داخل ہو 5، اور مقرون ہو قد کے ذریعے 6، اور حرف تنفیس ہو 7 ہے نا. اب آپ مثالوں پہ دیکھیے بالکل ترتیب سے لکھتے جائیے، ہر ایک کی مثال بھی مصنف نے 7 مثالیں دی. جہاں تک بات ہوئی اس کی نہ قول تعالیٰ، کیا کہ جملہ اسمیہ ہو اور جواب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس مثال سنیے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ٹھیک ہے، ان داخل ہوا، ٹھیک ہے، یمسس کا فعل مضارع مجزوم ہوا، لیکن کیا ہے اب دوسرا فعل آپ کو یہاں پہ نہیں ملے گا جواب، چونکہ جملہ اسمیہ ہے. تو ہم نے کیا کہا کہ جب اگر جملہ ایسا ہو کہ جو جواب بننے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہاں پہ کیا کیجیے آپ فا داخل کر دیجیے. تو اب دیکھیے محل شاہد یہاں پر کیا ہے فہوا، اس پہ نشان لگائیے. محل شاہد کیا ہے فہوا علی کل شیء، یہ ہوا علی کل شیء قدیر، یہ کیا ہے یہ محل شاہد ہے کہ فا داخل ہو چکے جملہ اسمیہ جواب شرط بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ختم ہوگی بات. ایک مثال داخل ہونے کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جی فائدہ کیا ہوا فا داخل کر کے؟ فا داخل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ یہ جملہ یہاں پر آپ جواب کا ترجمہ نہیں کر سکتے، جزا کا ترجمہ نہیں کر سکتے. اور یہاں پر جو ہم نے کہا تھا کہ ان دو فعل کو مجزوم کرتا ہے، یہاں پر ایسا مورد نہیں ہے.
وہ مجزوم نہیں کرے گا. تو اگر فا داخل نہیں کریں گے تو آپ کا معنی نہیں ہوگا تو پھر جملہ صحیح نہیں ہوگا. پھر فا اگر داخل نہیں کریں تو جملہ صحیح نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. اس لیے کہ دیکھیے فا اور اذا میں کیا ہوتا ہے کہ فا اور اذا ہم نے کیوں کہا کہ یا تو فا داخل کریں گے یا اذا داخل کریں گے. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ فا اور اذا جو ہوتے ہیں یہ قریب المعنی ہوتے ہیں. یہ اپنے بعد والے فعل کے وقوع یعنی بہت قریب زمانے میں وقوع ہونے پر دلالت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ فا اور اذا, اس لیے اس کو اذا کو کہتے ہیں اذا فوجائیہ. اب سنیے دوسری مثال. دوسری بات کیا کہا تھا ہم نے؟ 7 مثالیں دینی ہیں اور ساتوں بالکل ترتیب سے ہیں. دوسری کیا ہے بتائیے تو؟ فعل ہو اور فعل کیا ہو؟ فعل طلبی ہو. ٹھیک ہے, دیکھیے مثال بہت مشہور ہے, یاد ہوگی سب کو. آئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم. ٹھیک ہے, محل شاہد کیا ہے؟ فاتبعونی. کہ دیکھیں فعل جو ہے کیا ہے؟ فعل طلبی ہے اور جواب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, یہاں پر کیا کیا گیا؟ فا کو داخل کر دیا گیا. واضح. تیسری بات جامد اسم کا, کہ اگر اس میں جامد آ جائے. مثال ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا. ٹھیک ہے, فعسى ربی. عسا جو کیا اس میں جامد ہے, لہٰذا اور یہ جواب بننے کی صلاحیت ہے, چنانچہ اس کے اوپر کیا کیا؟ فا کو داخل کر دیا. اس طرح کی ترتیب سے بس مثال پڑھتے جائیے ادھر اور اس پر مثال لیتے جائیے. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر دیکھیے یہ ماں کے ذریعے سے, یہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ماں کے ذریعے سے یکفرو مجزوم ہوا ہے, یاد رکھیے گا. بلکہ یہاں پر یکفرو کیا ہے؟ یکفرو یہاں پر منصوب ہے لن کے ذریعے سے. واضح انشاءاللہ. تو یہ نہ کہیے کہ ماں کے ذریعے سے ہے. اور کیا کہا ہم نے کہ لن داخل ہو گیا ہو, تو یہاں پر لن ہے. وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب. محل شاہد کیا ہے کہ ما داخل ہو جائے. کہا تھا اوپر ایک مورد ہے, یہاں پر دیکھیے محل شاہد فما اوجفتم. ٹھیک ہے, من خیر ولا رکاب. واضح انشاءاللہ. اس کے بعد ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. ہم نے کیا تھا؟ قد داخل ہو جائے. ٹھیک ہے, کسی جملے پر. یہاں پر دیکھیے فعل ماضی ہے اور اس کے اوپر جو قد داخل ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی جواب بننے کی صلاحیت ہے, لہٰذا اس پر فا داخل کر دیا. ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. محل شاید یہاں پر فسوف نؤتیہ میں ہے. ٹھیک ہے, کیا کہا تھا کہ حرف تنفیس سین و صوفہ میں سے کچھ داخل ہو جائے تو یہاں پر بھی فا داخل کریں گے. واضح انشاءاللہ. تو ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا جملہ ہو کہ جو جواب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا, ٹھیک ہے, کہ اس پر ادات شرط داخل ہو, تو یا تو آپ کیا کیجئے, 2 میں سے ایک کام کیجئے, یا تو اس پر فا داخل کر دیجئے یا پھر جو کیا ہے, ہاں آپ اس پہ اذا فوجائیہ کو داخل کر دیجئے. وہ یجوز فی الجملۃ الاسمیہ. لیکن یہاں پر شرط ہے کہ وہاں پہ کیا تھا کہ فا آپ اسم پہ بھی داخل کر رہے تھے, فعل پہ بھی داخل کر رہے تھے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر کیا ہے؟ وہ یجوز فی الجملۃ الاسمیہ ان تقترن باذا الفوجائیہ. کہہ رہے کہ جائز ہے کہ اس میں جملہ اسمیہ میں کہ ان تقترن باذا الفوجائیہ, کہ اگر جملہ اسمیہ ہے تو وہاں پر فا کی جگہ آپ کیا لائیے؟ اذا فوجائیہ کو بھی داخل کر سکتے ہیں. قولہ تعالی وان تصبهم سیئۃ بما قدمت ایدیہم اذا ہم یقنطون. محل شاہد اذا ہم یقنطون. ٹھیک ہے, اب آئیے مصنف وانما لم اقید فی الاصل اذا الفوجائیہ بالجملۃ الاسمیہ. مصنف کہہ رہے کہ ہم نے متن اگر پڑھیں تو متن میں ہم نے جو ہے اذا فوجائیہ کو کے لیے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ اذا فوجائیہ مخصوص ہے کس سے؟ اسم سے. ٹھیک ہے, جبکہ مشہور ہے کہ اذا فوجائیہ بس اسم پہ ہی داخل ہوتا ہے. تو آپ کو اس بات کو متن میں کہنا چاہیے تھا. مصنف کہہ رہے کہ ہم نے اس کو متن میں اس لیے بیان نہیں کیا لأنها لا تدخل الا علیہ. اس لیے کہ دیکھیں خاص طور سے ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا کہ مطلب جو مشترک ہوتا. کہہ رہے کہ یہ بات وہاں روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اذا جو ہے بس اسم پر ہی داخل ہوتا ہے, تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو خاص طور سے بیان کرتے ہیں. فاغنانی ذالک عن الاشتراط. تو جب یہ داخل ہوتا ہی اسم کے اوپر ہے تو پھر ہم اس کو شرط کے طور پر کیوں ذکر کریں؟ سبھی پر واضح ہے کہ یہ اسم پر ہی داخل. فا اسم ہی پر داخل ہو. اذا فا نہیں, اذا فوجائیہ جس کو بولتے ہیں. فقط اسم. فقط اذا اسم. جاء نصر اللہ. فوجائیہ تو اذا فوجائیہ نہیں ہے, صرف فوجائیہ. وہ ظرف زمان ہے.
بات انشاءاللہ. اب ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ذرا سا متن پڑھ لیں، چونکہ ہم نے یہاں پہ اس متن جو ہے لمبی تھی اور ہم نے متن کو پڑھا بھی نہیں ہے. فجائیہ کا معنی کیا ہے؟ فجائیہ یعنی فجعتاً، ایک دم سے، دفعتاً. کیا ہے آپ وہ ترجمہ کیا ہوگا اس آیت کا؟ یہ آیت پڑھیں. ابھی جو مثال دی ہے فجائیہ کی مثال، اذا ہم یقنطون. آگے برائی انجام دو. نہیں، اگر ان کو کوئی برائی ان کو ملتی ہے، اصابت کرتی ہے ان سے، اگر وہ کوئی کسی برائی میں پڑتے ہیں تو اذا ہم فوراً کیا کرتے ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آئیے اس پر متن پہ آئیے 2 منٹ کے لیے. کہہ رہے فَإِن سَقَطَتِ الْفَاءُ بَعْدَ الطَّلَبِ وَقُصِدَ الْجَزَاءُ، اگر فا ساقط ہو جائے طلب کے بعد، ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہو، جزا کا قصد ہو. میرے میں صفحہ نمبر 107 کھل گیا. دیکھیے بات وہی ہے جو آپ سب پڑھ چکے ہیں. اب انشاءاللہ یہ عبارت پڑھنے بہت واضح ہو جائے گی آپ پہ. ٹھیک ہے، شرح وہی ہے اور شرح کی بس متن پڑھ رہے ہیں. سنیے فَإِن سَقَطَتِ الْفَاءُ بَعْدَ الطَّلَبِ وَقُصِدَ الْجَزَاءُ، اگر طلب کے بعد فا جو ہے کیا ہو، ساقط ہو جائے. ٹھیک ہے، وَقُصِدَ الْجَزَاءُ، اور وہاں پر جملے سے جزا کا قصد ہو تو کیا ہوگا، جزما، تو فعل مضارع مجزوم ہوگا. ہم نے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کیا 3 چیزیں پڑھی تھیں. ہم نے کیا پڑھی تھی 3 چیزیں، کہ فعل مضارع پہ فا نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے طلب واقع ہوا ہو، اور اس سے جزا کا قصد کرنا درست ہو. یہ تو ہوگی بات. نحو قولہ تعالی قل تعالوا اتلو، یہاں پر تینوں چیزیں ہیں. تعالو کی شکل میں طلب واقع ہے اتلو میں، اتلو سے پہلے، اور اتلو کے برفا بھی داخل نہیں، اور یہاں پر جزا بھی ہے. ان جزا اور جزا کا ہم نے کرنے کا طریقہ کیا بتایا تھا، یہ بتایا تھا کہ جزا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کیجئے کہ اس سے پہلے والے کو سبب بنا دیجئے اور اس کو مسبب پڑھیے. ہاں، تمہارا آنا یہ سبب بنے گا کس کی، پیغمبر کی تمہارے اوپر تلاوت کرنے کا. ٹھیک ہے جی. وہ شرط الجزم بعد نہیں، دیکھیے ایک دم سے وہاں پہنچ گیا. دیکھیے اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے شرح پڑھ لیجئے پھر متن پڑھیے تو بات زیادہ واضح ہوگی. دیکھیے اس ایک جملے کے بعد اس کو ہم سمجھتے ہیں 2-3 صفحے میں سب شرح کیا ہوگا مصنف نے، اور اس کے بعد ایک دم سے شرط نہیں والے پہنچ گئے جو کل ہم نے پڑھا تھا. کل کا درس تھا کیا تھا کہ نہیں کے ذریعے سے فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ اس نہیں کی جگہ ان لا کو، ان شرطیہ اور لائے نافیہ کو لا کر معنی درست ہو رہا ہو. وہ شرط جز بعد نہیں صحت و حلول ان لا محلہ. واضح انشاءاللہ. جیسے نحو لا تدن من الاسد تسلم بخلاف یاکلو کا، یہاں پر آپ یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اسد کے قریب نہ جاؤ، ٹھیک، کہ تم کو وہ کھا لے گا. یہاں پر یہ کہیں اگر تم اسد کے قریب نہ جاؤ، شیر کے قریب نہ جاؤ تم کو کھا لے گا. یہ جملہ درست نہیں ہے. یہ جملہ درست ہے مگر معنی صحیح نہیں ہوگا، جواب والا معنی نہیں نکلے گا، علت معلوم والا، جزا والا. وہ یجزم ایضا بلم، لم کے ذریعے سے فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے. نحو لم یلد ولم یولد، لما کے ذریعے سے بھی، ولما یقضی، وباللام ولا طلبیین، ان دونوں سے بھی. لینفق لیقضی لا تشرک لا تواخذنا. یہ 4 مثالیں کیوں دی بتا سکتے ہیں؟ کون سی؟ آپ لوگ شرط دیکھ رہے ہیں نا. ہاں، ہم نے یہ کہا کہ فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے لم اور لما کے ذریعے سے، ہر ایک کی مثال دے دی. پھر کہا کہ لام اور لام طلبیہ کے ذریعے سے بھی فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، یعنی ایک فعل مضارع. ٹھیک ہے. اس کے بعد لی ينفق کی مثال دے رہی ہیں، لی یقضی کی، لا تشرک لا تواخذنا. کیوں ایسا؟ تو حسن تم، چونکہ جو 4 معنی ہیں نا، ایک میں نفی نہیں کا معنی، ایک میں طلب کا، ایک میں نہیں کا معنی اور ایک میں دعا کا، اس کو جو ہے کیا ہے سمجھانا چاہ رہے تھے. اس لیے وَيَلْزَمُ فِعْلَيْنِ إِن وَإِزْمَا أَيْنَ وَأَنَّ أَيَّانَ وَمَتَى وَمَهْمَا وَمَنْ وَمَا وَحَيْثُمَا. نحو إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ إِلَى آخِرِهِ. بس مثال ہے. ٹھیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس ہو گیا آپ کی بات.